السلام علیکم. بہت مزہ آ رہا ہے. سوری کل چھٹی ہو گئی. ہم آپ کو سیٹرڈے کو ایک اور ایپیسوڈ دیکھتے ہیں ہم سیٹرڈے کو ایپیسوڈ دیتے ہیں کہ نہیں. کوئی نہیں, ایپیسوڈ کی نہیں پرواہ کریں. گھر کی کھیتی. چلیں جی, خیر گھر کی کھیتی سے یاد آیا کہ کڑماس مچا ہوا تھا اور آج عمران خان کو بیلز بھی مل گئیں. اوور دا ویکینڈ جو ہوا تھا, میں اس کا ریکیپ نہیں دے رہی ہوں, سارے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, بہت انٹرٹیننگ تھا. اینڈ پرابلی دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ اس طرح کی کوئی جب فساد مچے تو تم ملک کے اندر تھے, ہے نا. لاسٹ ٹائم جو ملک کو فساد پڑا ہوا تھا وچ وازنٹ وائلنٹ, آف کورس ووٹ آف نو کانفیڈنس جو چل رہا تھا اس پہ یہ اٹھ کے وہاں چلا گیا تھا. اور آئی ریمبر کہ وہ واحد ٹائم تھا جس پہ تمہیں میں نے اتنے پھکڑ کٹے تھے نا کہ یار اس ٹائم تو تم نہ جاتے, ورنہ زیادہ تر مجھے تمہاری کبھی فیل نہیں ہوئی ہے یہاں پہ. اینی وے, تو عمران خان کو ریلیف ملتا جا رہا ہے اور وہ ریلیف کسی کو تنگ بھی کر رہا ہے, مجھے بھی کسی ٹائم تنگ کرتا ہے, اور اس کے میں بولنا شروع کر دیتی ہوں. پھر اس کے بعد یہ میری کلاس لیتا ہے کہ تم کیا بول رہی ہو, اور میں کہتی ہوں اچھا پھر چلو نہیں بولتے ہیں. خیر اچھا, آج جو کیسز تھے وہ میرے خیال سے نیب ٹیررزم سے ریلیٹڈ تھے جن میں ان کو ریلیف ملا 2 کیسز کے اندر, رائٹ. اور وہ نا کالا وہ کچھ منہ پہ ڈال کے اس کے اندر چھپ کے آ رہے تھے, اور انہوں نے خود ایڈمٹ بھی کیا, کہتا ہے میں نا چھپ کے آ رہا تھا کیونکہ ہر جگہ پہ نا چیزیں رکی ہوئی تھیں تو میں اس طرح سے باہر نکلا. اینی وے, آئی واز سپر ایکسائٹیڈ ٹو سی ہم ایکچولی میکنگ ہز وے ٹو دا کورٹ, جو کہ بہت عرصے بعد ایک سین نظر آیا, ورنہ وہ بیچارے پہنچ ہی نہیں پاتے تھے یا ان کو آنے نہیں دیتے تھے, وہ یہی کہہ رہے تھے. اچھا, بیچ میں نا ٹائرن کا کیس ان کی جو بیٹی تھا اس کا ہوا, اس پہ بھی بڑے انٹرسٹنگ دلائل تھے جس میں نا جج یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ان کو پتہ تھا کہ وہ اس کے باپ ہیں, اور پھر ان کو احساس ہوا اگلے سالوں میں کہ ان کے باپ ہیں. سو there were a lot of very interesting arguments going on at the court. Anyway, خیر اب اسی کے بیچ میں صدیق جان اریسٹ ہوئے. اچھا, صدیق جان سے پہلے حسن نیازی اریسٹ ہوئے تھے, تو صدیق جان نے ٹویٹ کی کہ حسن نیازی جو اریسٹ ہو گئے, اس کے بعد پھر وہ ہو گئے وی آر اگینسٹ ایوری گرفتاری رائٹ ناؤ, آپ یہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, پروٹیسٹ کرنے کا ان کا پورا حق ہے. اور میرے خیال سے دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ حسن نیازی نے کہیں سے آگ نہیں لگائی, کسی بندے کو نہیں مارا, اور آپ اس کو چپ کے لے گئے. جب ہاسپٹل میں وہاں رہے تھے کیوں نہیں لے کے گئے تھے, آپ کیوں یاد آیا آپ کو. خیر اچھا, یہ سارا ہوا, اور میں نے آج تاشی کی ٹویٹ پڑھی جب ان کو ریلیف ملا, تو جس پہ تاشی نے یہ کہا ہوا تھا کہ ایک آڈیو لیک بھی آئی تھی, ٹھیک ہے, پرویز الہی, میں بولتی جاؤں, آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پھر بھی ریپ اپ کر سوال کا انتظار. ہاں بس ٹھیک ہے, رکو آئی ایم جسٹ ریپنگ دس اپ. اچھا, اس کے اندر وہ نا ایک وہ تھی آڈیو لیک بھی آئی تھی جس کے اندر یہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرویز الہی جو وہ بتا رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کو مینیج کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو ایوری ون از مینیجنگ اٹ, دیٹس وائی دے آر گیونگ ڈیسیژنز ان فیور آف عمران خان, بیکاز ان کے کوئی فائنینشیل انٹرسٹ بھی ہیں اینڈ آل آف دیٹ. سو تاشی میڈ دس پوائنٹ کہ ہی ول کیپ گیٹنگ دیز ریلیفز ان دا ویک آف کہ ججز آلسو وانٹ ٹو بی پارٹ آف. میں نے نہیں کہا, یہ تجزیہ ہو رہا تھا. اچھا, مجھے اب یہ بتاؤ کہ ریاست کو کیسے دیکھ رہے کہ who's gonna blink first right now. دیکھیں, ایک تو جو وہ والا تجزیہ نا کہ فائنینشیل والا کہ لاہور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے بیکاز آف سم فائنینشیل گینز جو کہ کسی کو حاصل ہونے ہیں, میں اس پہ 100% نہیں ایگری کرتا. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ہوتا ہوگا, اس وجہ سے بھی ہوتا ہوگا. اور پھر بھی بات ہے یہ, ویسے تو یہ جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہے, جس طرح فواد چودھری نے کہا نا کہ ان کو, ویسے خیر میں فواد چودھری سے بھی اگری نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو حراست میں لے کے تو اس طرح کے یہ بیان دلوایا ہے. سو بات یہ ہے کہ اگر یہ اصول رکھا جائے ذہن میں, تو پھر تو زرداری صاحب کے خلاف جو وعدہ معاف گواہ تھے ان کو بھی حراست میں رکھ کے ان سے بیان دلوایا تھا نا, ثابت تو اس طرح سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر یہاں تک کہ جو نواز شریف کے خلاف بیان اسحاق ڈار سے کروایا تھا کہ ہاں انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, میں نے ان کو کر کے دی ہے, وہ بھی اسحاق ڈار حراست میں ہی تھا نا. تو پھر یہ ایک اصول جو ہے یا تو سب کے لیے لاگو ہوگا یا کسی کے لیے بھی لاگو نہیں ہوگا. نہیں, اتنے سارے اصول بدل جاتے ہیں. سو ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ میں یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ صرف فائنینشیل وہ نہیں ہوتا, ویسے بھی اس وقت جو ہے نا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اسپیس, ہم بڑی اکثر یہ بات کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے آئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیس کے نا اس وقت ایک چپکلش چل رہی ہے کہ یہ کون ذرا زیادہ اسپیس لے گا, کیونکہ ہر چیز جو ہے نا ری سیٹل ہو رہی ہے. اور ہر چیز ری سیٹل اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کا معاشی حالات آپ کو سامنے ہے, اور یہ جو ہے نا ظاہر ہے معاشی حالات پہ بھی ہم آتے ہیں کہ کیوں ایسے ہیں اور کب ٹھیک ہو سکتے ہیں. یار اس کا کیا کرنا ہے, ہاں چلو خیر بعد میں آتے ہیں. لیکن
اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہم بار بار یہ بھی بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور نہیں رہی. تو وہ اتنی طاقتور کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ معاشی حالات ویسے نہیں رہے. اچھا اب کتنی طاقتور ہے وہ جی اسی کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ اب آپس میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر جتنے ادارے ہیں وہ بیٹھ کے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس کی سپیس تھوڑی سی زیادہ پہلے سے مل گئی ہے, سپیس نہ استعمال کریں, لائم لائٹ استعمال کریں. ہاں طاقت بیسیکلی, ہاں لائم لائٹ ہے نا. تو وہ سو یہ ہے چیز. اس میں ایک جگہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ہاں میرے خیال میں عمران خان صاحب غلطی کر رہے ہیں. اور میں حالانکہ آپ کو پتا ہے ڈائی ہارڈ عمران فالوور, سو میرا یہ جس طرح سے ہمارا ایک تجزیہ بڑا غلط ثابت ہوا تھا جب وی او این سی ہونا تھا. ہم نے کہا تھا کہ وی او این سی ہونا ہی نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاگل ہے, یہ پڈم آ کے بیٹھ جائے گی. پاگل ہے, they have proven it, they continue to prove it. سو وہ ہمارا تجزیہ غلط ثابت ہو گیا, وہ آ گئے. اور وہ اسی لیے کہ ہم پھر بات ہمیں کوئی فون پہ تو سناتا نہیں کہ یہ ہونے لگا ہے. ہم نے تو ایک ہمارا ورلڈ ویو ہے, اس کے مطابق ہم تجزیہ کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ حالات ہیں, یہ معاشی حالات ہیں, یہ معاشرتی حالات ہیں, یہ سیاسی حالات ہیں, تو اگلا بندہ یوں جتنے کریکٹرز ہیں یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا. اچھا وہ ان کی جو بہت بڑی غلطی تھی نا, ان کا یہ خیال تھا, انہوں نے فیض فیکٹر کو اتنا بڑا کر لیا کہ پتہ نہیں جب فیض آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, کہ وہ ایک ایسا ان کا اور عمران خان کا نیکسس بنے گا کہ پتہ. اچھا وہ پتہ کیوں بہت اس کو وہ کر گئے, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً اس نے کوئی بہت بڑی توپ چیز بلا بن جانا تھا, لیکن معاشی حالات ایک ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جو نا کچھ بھی نہیں دیکھتے, فیض بھی نہیں, باجوہ بھی نہیں, کچھ نہیں دیکھتے. مثلا یہ پھر وہی بات ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ یار بڑا ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تم بھی بولتے تھے, وہ بھی بولتا سی, وہ بھی بولتا سی, لیکن ویکھے عمران خان دا کمال ویکھے, جدوں عمران خان بولے ہے نا تو پھر ادوں پوری دنیا نو پتہ لگ گیا یار عمران خان کے بولنے سے فرق نہیں پڑے. عمران خان نے بھی پہلی دفعہ تھوڑی بولا ہے, عمران خان کے آج سے 10 سال پہلے بھی بیانات ہیں. یہی تھے. مسئلہ کیا ہوا کہ جب معاشی حالات خراب ہوئے, پہلے لوگوں کو ہر مہینے محسوس نہیں تھا ہوتا, جب سے لوگوں کے کچن ٹھنڈے پڑے ہیں نا, چولہے, انہوں نے کہا پہ کیڑی اسٹیبلشمنٹ. سب وہ بیسیکلی عمران خان کا کمال نہیں, وہ بیسیکلی اس چیز کا کمال کیا ہے, ہم بڑے بیٹے گھر کو ہو گئے. ہائے یہ بات کہہ کے آپ نے کس طرح دل جو ہے نا پی ٹی آئی سپورٹرز کے توڑے ہیں, یہ کہہ کے کہ عمران خان کا کمال نہیں ہے, معیشت کا کمال ہے. میں پی ٹی آئی سپورٹر, میرے سے بڑا کون ہوگا. سو اگین مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں میرے خیال میں. کیا, کون سی؟ وہ یہ کہ مجھے یہ ایسے لگتا ہے, غلط ہو سکتا ہوں میں, کہ عمران خان صاحب نے جس طرح پڈم نے ہوا بنا لیا تھا نا اس کا فیض کا, انہوں نے ہوا بنا لیا ہے فائز عیسیٰ کا. اچھا ان کو ادھر سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے اگریسولی خان صاحب نے یہ سارا ایک مومنٹم بنایا ہے نا, یہ ہے کہ جی بس وہ جو الیکشن ہے نا, وہ الیکشن ابھی کروا لو, کیونکہ پتہ نہیں پھر 4 مہینے بعد کیا ہو جائے گا. ڈسکوالیفیکیشن کا ان کو ہے ذرا وہ. اچھا پھر بھی بات, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ڈسکوالیفائی ہو جائے, ہی از قائد فار لائف, وہ اس سے کوئی فرق. یہ میں اگین عمران خان صاحب غلط کھیل گئے ہیں اتنا اگریسو ہو کے نا, اور اسٹیٹ کے سیدھا اسٹیٹ کی تنی میں جو جا کے بچ گئے ہیں نا, صرف اس چکر میں کہ 2 مہینے بعد پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. سو اور وہ جو ہونا ہے نا وہ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے. سو کیونکہ مجھے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. I am on the same page as مطلب جب اکٹھے ہونے ہیں تب تو ہونے ہیں اکتوبر میں, ہاں, لیکن ابھی جو ان کی دو ریکویسٹ اسمبلیوں میں جو پہلے وہ مانگ رہے ہیں وہ مجھے ہوتے تو نظر نہیں آ رہے. مطلب وہی بات ہے کہ اگر آپ کی تمام سیکیورٹی ایجنسیاں خود کہہ دیں کہ جی نہیں کرانے, تو پھر کورٹ بھی کیا کرے گی. اور وہ یہ 3-4 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے کیپیسٹی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو پھر بھی نہ تو, اور آپ اتنی زور سے ریاست کو بھی بچ گئے, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک پچھلے کے ساتھ جو ریٹائر ہوئے چیف صاحب, ان کے ساتھ اٹکڑکا ویسے ہی ہو چکا تھا, جو نئے آئے ان کے ساتھ اب ہو گیا. اب جو اس سے اگلا جس نے بھی آنا ہے وہ بھی یہ سوچے گا بیٹھ کے
کہ یار میں آؤں گا تو پھر یہ مجھے وجہیں گے. ایگزیکٹلی. میرا یہ خیال ہے کہ غلطی کر گئے ہیں. پہلے انہوں نے امریکہ کے گھس کے غلطی کی تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, دین ہی ہیڈ ٹو ٹیک اٹ بیک. اس لیے ضرورت تھی کہ جس طرح جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اور میں نے ننگا تجزیہ کیا تھا, میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ کوئی اگر فوری طور پہ معاشی بہتری آ بھی جائے تو آگے جا کے پھر ہم نے برباد ہو جانا ہے, کیونکہ پلان ہی کوئی نہیں ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے, کہیں سے پیسے آ ہی نہیں رہے. ہاں, آپ کے بہترین دوست بھی پیسے نہیں دے رہے. پھر وہی بات ہے کہ آج بھی الیکشن پرسوں ہو جائے یا الیکشن 8 مہینے بعد ہو, حالات نہیں بہتر ہو رہے. سو جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہوگی اس سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی. عمران خان کے ہوتے الیکشن یہ جیت رہے تھے, پڈم کے ہوتے اب الیکشن عمران خان جیت رہے ہیں. جب بھی عمران خان واپس آ جائیں گے پھر ان کو ادھر سے بھی مسئلہ سٹارٹ ہو جائے گا. سو پھر وہی بات ہے کہ 6 مہینے جلدی کیا اور 6 مہینے بعد کیا, ان کو انتظار کر لینا چاہیے تھا. انہوں نے صرف جس طرح ان کو بہو فیض لگ رہا تھا, ان کو بہو عیسیٰ صاحب لگ رہے ہیں, انہوں نے بہت غلط گیم کر دی ہے. یہ بڑا اس وقت پاور میں آنے کی تیاری میں ہوتے, لیکن اب جو ہے نا ریاست بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ ان کو پتہ نہیں کس نے سنا دیا, ماں کے جیسی ہوتی ہے, ماں ہی ہوتی ہے. ابھی وہ تھوڑا سا جتنا ریلیف ملتا ہوگا اس پہ سوچتے ہوں گے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, مطلب آئی ایم گوئنگ فائن. بٹ وہی فائز عیسیٰ کا ہی جو خوف ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم پر, اور پتہ نہیں کس کس کے خوف ہیں اب. لیکن جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ان پہ بہت آہستہ آہستہ نا شدت بڑھتی جائے گی. اٹیکس ان ٹرمز آف جوڈیشری, ہر طرح کی ابھی ہر طرح میں ہی, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں نا جس موقع پہ یہ جو پرنسپل سیکرٹری صاحب کی ویڈیو آئی, جی جی جی, کسی کو پیغام ہی بھیجا گیا نا, اسی پیغام کی طرف میں آ رہی تھی. سو ریاست رکے ذرا, نہیں اچھا ہو گیا. ہاں میں بڑا دکھی ہوں. میں سمجھ رہی ہوں, میں آپ کے غم کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں کہ ریاست جو ہے نا نہ تنگ کرے عمران خان کو. بیسکلی علی آفتاب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ میسج دینے دلانے کی اور ٹائمنگ کی جو بات ہے, سو باجوہ کا انٹرویو ٹھیک ہے, جب آیا ایک دم سے تو خیر میرے میں پڑھنے کی ہمت نہیں تھی. وہ جنہوں نے انٹرویو کیا تھا نا, انہوں نے وہ ساری جو تحریر ہے نا پڑھ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال دی. میں نے جا کے سنتی رہی, میں کہا میرے کو نہیں پڑھیا جا رہا. اینیوے انہوں نے سارا سنایا جتنا وہ سنا سکتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ لائک آج باجوہ صاحب کا انٹرویو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جو عمر اکمل کی میم نہیں ہے, مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا تھا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میں نے تو نہیں کیا, اس سے کیا, اس سے کیا, اس سے کیا, اس سے کیا. اینڈ آئی سو سو مچ سملیرٹی بٹوین ہم اینڈ عمران خان, کہ وہ بھی یہی کہتے تھے اس نے کیا, اس نے کیا. باجوہ صاحب بھی گئے تھے اس نے کیا. ہاویور یہاں پہ مجھے یہ فیلر آیا کہ جیسے یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے, اسی طرح ان کی بھی یہ انٹرویو کی ٹائمنگ ہی تھی یا کسی کی انسٹرکشنز پہ تھی کہ جو یہ ساری بات کہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ بہت بڑے جھوٹے ہیں اور یہ بندہ بہت بڑا جھوٹا ہے, اور یہ بات ہے. واز اٹ آلسو پارٹ آف اٹ کہ یہ ایویں رینڈم آیا ہے؟ اینا رینڈم تو نہیں ہو سکتا. نہیں میرے خیال میں رینڈم آیا. ریئلی سو رینڈم. سو رینڈم اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یا تو کوئی ایسا شخص ہوتا نا جس پہ لوگ بڑا سنتے, مطلب یہاں آپ میسج جب دیتے ہو تو کسی ادارے میں کسی شخص کو دیتے ہو یا جنرل پبلک کو دیتے ہو, تو باجوہ صاحب بھی ان کو کون سنتا. یا باجوہ صاحب کے نام بائی دی وے وہ انہوں نے صرف اپنے قریبی دوستوں کو وہ کرنے کے لیے کہ میں سب کو علیحدہ کیا جواب دوں, میں نے ایک انٹرویو دے دیتا ہوں. وہ بھی انٹرویو تو نہیں ہے نا, وہ فارملی تو نہیں, ان کو اجازت ہی نہیں ہے فارملی انٹرویو. ایگزیکٹلی, لیکن اس میں وہ تو بس یہ ہے کہ انہوں نے کسی سے باتیں کی, اس بندے نے وہ چھاپ دی. اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے, اس طرح کا جو انٹرویو ہوتا ہے نا, جو کہ انٹرویو نہیں ہوتا ٹیکنیکلی, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ابھی جو چیز ان کو تنگ کرے گی وہ اس بندے کو فون کریں گے, اور کل وہ بندہ تردید چھاپ دے گا کہ او ہو فلانی بات تو انہوں نے کی نہیں تھی, وہ تو میں نے بس اپنے پاس سے لکھ دی. البتہ انہوں نے ضرور یہ کہا تھا, ان کو کیا نام ہے, شاہد سم تھنگ, ان کو جو میں سن رہی تھی نا یوٹیوب پہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتا تو دیا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ اوریٹر ہیں جنرل باجوہ صاحب, بڑا ہی خوبصورت بولتے ہیں, فلانا ٹمکانا. وہ 15 منٹ انہوں نے ایکسٹرا اس کے اوپر لگائے تھے, تو پرابلی وہ انسٹرکشنز تھی کہ بھائی میری تھوڑی گڈ ول پسند ہے. لیکن اس کے اندر جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی مطلب ہم یہ جرنلسٹ جو ہیں ہمیں استعمال کرنے پڑے فلانا ٹمکانا, اینڈ اوپنلی یہ اس بات کو ایڈمٹ بھی کرنا, آئی تھنک یہ بھی ایک ایکسیپٹیبل نارم ہی بن جائے گا ان دا فیوچر کہ ہاں یوز کرتے, اور اب سارے ووکل ہی ہو جائیں گے. وہ جو تھوڑا بہت ڈر ہوتا تھا نا, نہ کہنا یہ, تو یہ نہ کہنا, یہ نہ کہنا, یہ
I don't think so it's gonna be there. سب کو ہی پتا تھا پہلے کرتے تھے یہ فخر اب جو ہے نا یہ فخر نہیں ہوتا ہم پہلے بھی ایسا کرتے کہ یار فلانا فلانے کا بندہ ہے اچھا وہ پہلے تو آ کے وہ ہمیں اوپر سے آتے تھے کہ ہاں تو اس بھی کیسی بری بات ہے کہ ہمارے ہی ہیں کسی اور ملک کے تھوڑی ہیں ہم اب وہ ذرا نا تھوڑے وہ ہو گئے ہمیں کہ یار اے کیے اینی وے خیر اچھا خیر یہ والا سچویشن تھی آپ نے شایان کی ویڈیو لگائی تھی اس کے اوپر آپ نے کہا کہ ہی نیڈس ہیلپ آپ میرے قائد کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہوں اس ایپیسوڈ کے اندر آئندہ میں نظر نہ آئے آپ اس طرح سے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں نے وہ ٹویٹ کی تھی شایان کے بارے میں ایک تو یہ کہ تضحیق بالکل میرا مقصد نہیں تھا جیسے کہ آپ سب کو اس میں اندازہ ہوا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے اس پہ دو طرح کے جواب آئے ان کے جو فالوورز تھے ان کے ایک تو یہ کہ جی وہ بہت ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں یقینی طور پہ کر رہے ہوں گے سوال یہ ہے کہ ایٹ دا اسٹیک آف واٹ ہز اون مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ اچھا اگر یہ ورتھ اٹ ہے بھی تو کم از کم اس کے گھر والوں کو اور قریبی دوستوں کو نہیں لگنا چاہیے ان کے لیے شایان جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے باقی ہر چیز ثانوی ہونی چاہیے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز دوسرا جو اس کے فالوورز نے کہا وہ یہ کہا کہ تمہیں تو خود ہیلپ کی ضرورت ہے تو جی بالکل ہے میں لوں گا ہیلپ میرے خیال میں یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اکنالج کرو جب آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو جو ایک واحد تھوڑا سا فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ میری تو آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے اس کی ابھی آدھی سے زیادہ زندگی اس کے سامنے ہے تو یہ جلدی ایج میں جو ہے نا وہ آپ نے اگر آپ کسی بچے کو وہ لگا دو نا نمبر گیم میں کہ اب اس وقت کتنے یہ ہو گیا ہے کتنے فالوورز ویوز اینڈ ایوری تھنگ ایلس مسئلہ یہ تو ہم واقعی پھنسے ہوئے ہیں اس چکر میں تو آپ نے ایک چھوٹے بچے کو لگا دیا یار اس کو کسی طرح اس کے لیے حالات کو بہتر کریں پیپل وڈ سے کہ آج کل تو اسی چیز کا زمانہ ہے انفلوئنسرز کا اور نمبرز کا تو علی پلیز ہاں نہیں مجھے دیکھیں اگر وہ ٹھیک رہتا ہے ساری زندگی تو زبردست اس سے اچھا کام ہی کوئی نہیں جو وہ کر رہا ہے کرے جائے لیکن یہ ہے کہ اگر آگے جا کے بہت ہی سیویئر قسم کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو جانے ہیں تو پھر ابھی سے کچھ اس کو چلیں سوچیں اس بارے میں خیر آپ دوبارہ سے ایسی بات نہیں کیجیے میں ہرٹ ہوئی تھی تھوڑا سا خیر اچھا سو کنگریچولیشنز پی ٹی آئی پہلے آپ کے پاس پرویز الہی آئے اب آپ کے پاس اعجاز الحق صاحب آئے ہیں اور اعجاز الحق نے پی ٹی آئی جوائن اس وقت کی ہے جب ان کی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور اس کے اندر ان کو نامزد کر دیا گیا دوبارہ سے کہ آپ ہی پارٹی پریزیڈنٹ اینڈ ایوری تھنگ ایلس ہیں اتنی مضبوط پوزیشن میں سے ہی جوائنڈ ان اینڈ دین انہوں نے آتے ساری پہلی بات یہ کہ میں نے اپنے ابا حضور کا جو ہے نا خواب جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں وہ ادھر سے پھر وہی بات ہے نا اس کی پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ ابا جی کے پورے ہونے تھے کیونکہ نواز شریف صاحب ہی کہتے ہوتے تھے کہ میں آیا ہی ضیاء الحق کا مشن پورا کرنے ہوں تو اب وہ ادھر ہے لیکن پھر بات ہے وہ سنگل مین پارٹی ہے وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی میں عمران خان کے آئی ایم سوری ساتھ ہوں کہ ایک بندہ میرا کیا جاتا ہے ہاں ایک بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے آپ کے ساتھ ہوں وہ کیا کہے گا نہیں میں نے نکل ٹھیک ہے یار نہیں مجھے تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا اس انکلوژن کا میں نے کہا تھا بالکل صحیح جا رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن جو پرویز الہی کی آپ نے بات کی نا سو اگین پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا ریلیف مل رہا ہے کوئی خان صاحب کو یہاں پہ ریلیف بالکل نہیں مل رہا آپ کو صرف ایک جگہ سے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ریلیف مل رہا ہے ادروائز صدیق جان جیل میں حسان نیازی جیل میں مونس کہاں ہے ہاں مونس الہی کہاں ہے وہ بھی جیل میں مونس الہی اسپین میں ان کے بچے انگلینڈ میں وہ ادھر نہیں آ رہے وہی میرے پیچھے بات سنو اس کے تو اکاؤنٹس بھی منجمد ہو گئے تھے منی لانڈرنگ کے چکر کے اندر پرویز الہی کے پھر وہی بات ہے نا یہاں ابھی آپ کو نہیں اندازہ ادھر اسٹیٹ کریک ڈاؤن جو ہوتا ہے نا وہ یہ آکٹوپس والے ٹینٹیکلز کی طرح یہ یوں کر کے ایسے پھیلنا شروع ہوتے ہیں یہ بڑا خطرناک کام ہے اس پہ بس میں سب کو یہی بس کہوں گا کہ پنگا نہیں لینا نہیں پنگا لینے کے پنگا کیسے بس ریسٹرینٹ ہر کوئی بس وہی کہہ رہی ہوں نا کہ پنگا نہیں لینا نا مطلب ریاست سے ٹکراؤ آپ کے لیے خطرناک ہے نہ کریں چپ کر کے بیٹھے رہیں یار دیکھیں نا ہوتا پتہ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ریاست کیونکہ بہت سخت ہوتی ہے اچھا پھر وہی بات ہے جی کہ اس کا کیا مطلب پنگا نہیں لینے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے ریاست کو بھی کچھ کہنا ہی نہیں ریاست کری جائے اس طرح بھی نہیں ہوتا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے نمبر ایک چیز ریزسٹ کرنے کا وہ آپ نے بات کے ذریعے کرنا ہوتا ہے
مار کٹائی سے نہیں کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تگڑی ہوتی ہے ریاست. دوسری چیز ایک اور یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ ریاست بالکل کمزور ہو چکی ہے, اس طرح سے بھی نہیں ہوئی, مطلب جس طرح سے لوگ سمجھ رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہوئی. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ ٹھیک بھی ہو اور وہ ہو بھی گئی ہے, کیا ریاست کو بتایا ہے؟ کیونکہ اگر واقعی ایسا سین ہے کہ وہ کمزور ہو گئی ہے تو پھر تو وہ دیا جب آخری دفعہ بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتا ہے تو وہ تو بہت مسئلے ہو جاتے ہیں. سو وہ آپ اس مسئلے میں نہیں پھنسنا چاہتے, ہم بھی نہیں, کوئی نہیں پھنسنا چاہتا. سو اگین بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی ہوتی ہے نا کہ پھر حکومت اپوزیشن, ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے بات پہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پھر پاکستان ختم ہو جائے گا. نہیں, پاکستان کہاں سے ختم ہو رہا ہے؟ نہیں یہ پاکستان ختم ہو نہیں. دیکھیں اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس ساری بات میں, جب ملک ٹوٹتے ٹائپ اس قسم کا خدا نہ خواستہ جب مسئلہ ہوتا ہے نا, بہت لوگ جان سے جاتے ہیں, بہت خون ہوتا ہے. اسی لیے یہ ہم ہو گئے اور لوگ ہو گئے, اسی لیے اس چیز کے خلاف ہوتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے ایک ریاست کو بھی ایک خاص حد سے زیادہ کمزور شاید نہیں ہونا چاہیے, اور ایک بیلنس فائنڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ سارے معاملات اس طرح سے ہونے چاہیے. بٹ اینی وے, اس سے پہلے کہ آپ لوگ پھر سے کامنٹس میں آ کے کہیں کہ جی ہم پرو یہ ہیں پرو وہ نہیں ہے, وی کنڈیم حسن نہیں ہو یار ہو, we have registered this. We condemn the arrest of Hasan Niazi and we condemn the arrest of Siddique Jan as well. یہ آپ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے کہ آپ صدیق جان کو سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ ہے کہ نہیں ہے. البتہ تم مجھے صحافی کہنا بند کر دو, میری یہ ریکویسٹ ہے پلیز. نہیں وہ اگر وہ صحافی ہے تو تم بھی صحافی ہو. نہیں, میں صحافی نہیں, مجھے معاف کر دو پلیز, مجھے نہ کہو. No, I can't take this. Anyway, this is it. لیکن یہ ہے کہ بہت کیئرفل, وجنا کسی کو نہیں, آپ نے پیار سے بات کریں, کنوے ہو جاتی ہے. چلیں, اوکے جی.